دارالعلوم فیضان القرآن کے ننھے منھے پیارے سے بچوں، جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی تربیت کی جاتی ہے، روزانہ تربیتی نشست لگتی ہے۔ کل میں نے آپ کو صحبت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اچھی صحبت اور بری صحبت کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بڑوں کا ادب احترام کرنا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بڑوں کا ادب احترام کرنا، عزت احترام کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا کیا دیتا ہے؟ درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں، اور بزرگوں کا احترام کرنے کا بھی یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کسی ایسے کو مقرر کر دیتا ہے جو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سفید داڑھی والے کی عزت کرے گا، سفید داڑھی والے کا احترام کرے گا، سفید داڑھی والے کا ادب کرے گا، عزت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا نا تو پھر وہ جس کو اللہ پاک نے مقرر فرمانا ہے وہ اس کا ادب احترام کرے گا، اس کا کیا کرے گا؟ ادب احترام کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ اگر ہم آج کسی کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، تو کل ہم نے بھی بڑا ہونا ہے، ہم نے بھی کل بڑا ہونا ہے، اور ہم نے بھی جناب والا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنا ہے۔ آج اگر ہم کسی بزرگ کا، اپنے سے بڑے کا عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، کل ہم نے بھی بڑا ہونا ہے، کل ہم نے بھی بڑھاپے میں جانا ہے، کل ہم نے بھی بزرگ ہونا ہے، تو پھر کل لوگ ہماری بھی عزت کریں گے۔ بڑوں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ والدین سے جن کے ساتھ والدین راضی ہیں ان کے ساتھ ان کا اللہ راضی ہے۔ والدین کا ادب کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہاں تک کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص اپنے والدین کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج اگر ہم ماں اور باپ دونوں کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، حسن سلوک کریں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ بولو، جنت میں جائیں گے۔ والدین کے بعد پھر ہماری دادی، ہمارا دادا، نانی، نانا، چچا، ماموں، ہماری بڑی بہنیں، بڑے بھائی، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ اس کے بعد بڑوں کے اندر ہمارے اساتذہ بھی آتے ہیں، بڑوں کے اندر ہمارے قاری صاحب بھی آتے ہیں، بڑوں کے اندر ہمارے امام مسجد بھی آتے ہیں، بڑوں کے اندر مفتیان اعظام بھی آتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے امام مسجد کی بھی عزت کرنی ہوگی، ہمیں قاری صاحب کی بھی عزت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے استاد کی بھی عزت کرنی ہوگی، ہمیں مفتیان اعظام کی بھی عزت کرنی ہوگی۔ ہم اپنے استاد کی عزت، اس ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے استاد کی اس لیے عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ اپنے امام مسجد کی عزت اس لیے کریں گے، وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مفتیان اعظام کی عزت کریں گے، وہ ہمیں دینی مسائل بتاتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے قاری صاحب کی عزت کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ تو ہمیں والدین کا بھی ادب احترام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بڑے بہن بھائی کا بھی ادب احترام کرنا ہوگا، ہمیں اپنا دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، ان سب کا ادب احترام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے امام مسجد کی عزت کرنی ہوگی، ادب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں جناب والا اپنے استاد کی عزت کرنی ہوگی، جو ہمیں تعلیم و تربیت کرتے ہیں، جو ہمیں ادب سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں مفتیان اعظام کی عزت کرنی ہوگی کہ وہ ہمیں دینی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد
ہم سے جو عمر میں بڑا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگ نہیں بھی ہے، نوجوان ہے، تو اس کی بھی عزت احترام کرنی ہوگی، اس کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ احباب ذی مقام، تو آپ کی تربیت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل بھی کیا کرو۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ہماری گفتگو تھی کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بزرگوں کا کیا کرنا ہے، بولو، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ بات کریں تو غصے کے ساتھ بات نہیں کرنی، جلدی جلدی ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، آرام سے محبت کے ساتھ ان کی بات کو سننا ہے۔ اسی طرح ہمیں استاد کوئی تعلیم دے رہے ہوں، تربیت کر رہے ہوں، ہمیں ادب سکھا رہے ہوں، تو استاد کی بات کو ہم نے غور سے سننا ہے۔ استاد اگر ہمیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ استاد محترم جس چیز کا حکم دیں ہمیں فوراً اس چیز کو کرنا ہوگا، جس چیز سے منع کریں ہمیں اس چیز سے منع ہونا ہوگا۔ تو جب ہم ان سب باتوں پہ عمل کریں گے، اپنے بزرگوں کا، اپنے استاد کا، والدین کا، ان سب کا جب ادب احترام کریں گے، تو جب ہم بڑے ہوں گے، ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو لوگ ہماری بھی عزت کریں گے، ہمارا بھی احترام کریں گے۔ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں بچوں، جب یہاں سے چھٹی ہو تو آپ جاتے ہو، راستے میں آپ کو کوئی بزرگ مل جاتا ہے، آپ سے عمر میں بڑا مل جاتا ہے، تو ان کو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، سلام کرنا ہے، ہاں۔ اور جب آپ نے گھر جانا ہے تو گھر جا کر جناب والا آپ نے گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔